اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغب انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احداہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ لوگوں نے پوچھا کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ رغمہ انفہ یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، ایک عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے وہ شخص ذلیل و خوار ہوا۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی والدین کی خدمت انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے اور ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی انسان کو جہنم کا مستحق کر دیتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کی راحت و خوشی کا سامان کرنا خصوصاً بڑھاپے میں نہایت ضروری ہے، کیونکہ اولاد اس وقت قوی اور والدین ضعیف ہوتے ہیں۔ انہیں اولاد کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ان کو نظر انداز کیا جائے تو یہ بات ان کی دل آزاری کا سبب ہے، اور جو اس وقت ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپے کا زمانہ پائے تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حصول ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یقیناً وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے جو والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ اور ایسے افراد کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نامراد، ذلیل و خوار اور رسوا ہو۔ یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہے جس میں بیان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے میں رہیں۔ اگر ماں اور باپ دونوں موجود ہوں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، یہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اسے دے۔ اگر ایک شخص دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہے اور جواباً وہ اس پہلے شخص کے والدین کو برا بھلا کہے تو یقیناً اس شخص نے اپنے والدین کی بے عزتی کی راہ ہموار کی اور انہیں خوار کیا، اس خواری کا ذریعہ بنا۔ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو تو والدین کی خدمت اسے معاف کروانے کا سبب بن سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے والدین کی اطاعت میں صبح کی، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے والدین کی نافرمانی کی تو اس کے لیے نار جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اگرچہ والدین اس پر ظلم ڈھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ والدین اس پر ظلم ڈھائیں، اگرچہ والدین اس پر ظلم ڈھائیں۔
کہ جو بھی نیک بچہ اپنے والدین کی طرف شفقت بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ ہر نظر کے بدلے اس کے حصے میں ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اگرچہ وہ ہر روز 100 بار بھی دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور پاک ہے۔ والدین کی خدمت جہاد سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جہاد کی اجازت لینے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت جہاد ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انہیں اپنی خدمت سے خوش کرو۔ اگر والدین کی ضروریات زندگی، خدمت، آسائش اور فرحت کا بندوبست کر سکو تو جہاد میں شریک ہو جاؤ، ورنہ ان کی خدمت تمہارا اولین فریضہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آپ کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ، یعنی ان کے دکھے دل کو خوش کرو۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تب ہجرت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔